اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتحہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، یہ آج ایم بی سی کے لیے، انجمن ٹیم کے لیے، آپ ناظرین کے لیے اور خود میرے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے کہ آج ہمارے ساتھ دنیا اسلام کے ایک جلیل القدر شخصیت، ایک عالم بھی ہیں، آپ اسکالر بھی ہیں الحمدللہ، ایک مصنف بھی ہیں، نقاد بھی ہیں. آپ میری مراد حضرت ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی دامت برکاتہم علیہ سے ہے. ناظرین، حضرت کے متعلق اگر میں بات کرنا شروع کروں تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ پورا نکل جائے گا. الحمدللہ حضرت قبلہ کی جو کاوشیں ہیں، کی جو خدمات ہیں، کی جو تحریریں ہیں، ان پر گفتگو اگر میں کروں، میں جیسا کہ میں نے کہا، تو پورا وقت نکل جائے. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت قبلہ کا سایہ تادیر ہمارے سر پر رکھے، اور تاکہ اہل سنت والجماعت اسی طرح آپ کی علم سے، آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہوتے رہیں. آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ناظرین، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج ہم نے انجمن پروگرام کو مقید نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی خاص عنوان اس کے لیے ہم نے نہیں رکھا، بلکہ آج کہتے ہیں کہ دل کھول کر ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جو باتیں بتائیں گے ان سے آپ بھی اور میں بھی ان سے ہم مستفید ہوں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. حضرت قبلہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اس پروگرام کے لیے ہم نے کوئی موضوع نہیں رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ دل کھول کر بات کریں گے، بالخصوص ماڈرن زمانے کے حوالے سے، کہ آج سوسائٹی میں کیا چیلنجز ہیں، کیا چنوتیاں ہیں، اور کس طرح ان کا سامنا ہم کر سکتے ہیں، بالخصوص تعلیم کے حوالے سے اور جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے. میں آغاز ڈاکٹر صاحب وہاں سے کرنا چاہوں گا. اردو میں ایک معروف شاعر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب. آپ نے ایک بہت ہی اچھا شعر کہا ہے، اور اس سے میں شاعر کرنا چاہوں گا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. شعر کی تشریح تو میں نہیں کہوں گا، مگر یہاں پر غالب میاں نے آدمی اور انسان تو کا ذکر جب کیا ہے، تو کیا آدمی اور انسان میں کوئی فرق ہے؟ بہت بہت شکریہ حضرات ناظرین کرام. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس خوبصورت بزم میں اکٹھا کیا ہے. اور بلا شبہ آدمی اور انسان میں بنیادی فرق ہے. جو بات فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے کہ آدمی کہتے ہیں انسان کی ظاہری خلقت کو، اور انسان کہتے ہیں اس کے باطنی اخلاق کو. اچھا. تو جو ظاہر اور باطن میں جو فرق ہے وہی آدمیت اور انسانیت میں. یعنی اگر انسان ہماری طرح ہاتھ پیر رکھتا ہے، آنکھ کان ناک منہ رکھتا ہے، تو وہ آدمی ہے، کیونکہ اپنی خلقت میں، اپنی خلق میں وہ دوسرے آدمیوں کی طرح ہے. لہٰذا وہ آدمی ہے، مگر انسان بننے کے لیے اس کو ایسے اخلاق اپنانے پڑیں گے جو انسانیت کے شان ہیں. تو جب انسان ان اخلاق کو اپنائے گا تب جو ہے وہ آدمیت کے صف سے نکل کر وہ انسانیت کی صف میں داخل ہوگا. تو آدمیت جو ہے وہ خلق کا نام ہے، اور انسانیت خلق کا نام ہے. کیا بات ہے. تو جو فرق خلق اور خلق میں ہے وہی آدمی اور انسان میں ہے. اگر آدمی کے اندر انسانیت کی مطلوبہ صفت ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر رحم دلی ہے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہے، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر لینت ہے، تو وہی آدمی جو ہے ان اخلاق کے ذریعے وہ انسانیت کے صف میں داخل ہو جاتا ہے. اور اگر جب انسان ان صفات سے عاری ہوتا ہے تو پھر وہ ایک خلق اور خلقت کی شکل میں آدمی باقی رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، انسان یعنی کہ انسانیت، جس انسانیت کی بات ہم کر رہے ہیں، انسانیت کے بعد ہیومینٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اسلام اس پر بہت زور دیتا ہے. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ نے بچا فرمایا کہ انسان میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اسلام کے نزدیک وہ کون سی کوالٹیز ہیں جن کی بنا پر
انسان انسان ہوتا ہے؟ میرے عزیز، سب سے پہلے تو اسلام میں انسانیت کی اہمیت کیا ہے جی. کہ قرآن کریم میں لفظ انسان 63 بار آیا ہے، اللہ اور 240 ٹائم 240 مرتبہ ناس کا لفظ آیا ہے، 6 مرتبہ بنی آدم آیا ہے، اللہ اور 40 مرتبہ عالمین آیا ہے، جو انسانیت ہی کے معنی میں ہے. جی. تو انسانیت کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہ قرآن میں لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جو صیغہ استعمال کیا ہے، یا ایھا الناس. جی جی بالکل. اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح سے بات کیجیے. تو گویا قرآن آیا ہی ہے انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، انسانی اقدار کو فروغ دینے کے لیے، انسانی اخلاق کو فروغ دینے کے لیے، اور انسانی بھائی چارے کو، برادرہڈ کو فروغ دینے کے لیے اسلام آیا ہے. اسی کام کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اسی کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور اسی کام کے لیے اسلامی تشریع جو ہے اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تاکہ ہم انسانیت کو مختلف حیثیت سے ہم فروغ دے سکیں. جی بالکل. مگر ڈاکٹر صاحب کہہ لیجئے کہ آج اگر ہم موجودہ دور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دل میں ظاہر سی بات ہے دل افسردہ ہوتا ہے جب حالات حاضرہ جب ہم دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ انسانوں میں جو خصوصیت ہونی چاہیے باوجود کہ تعلیمات عام ہیں، الحمدللہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ایک تنزلی کا دور جیسا کہ محسوس ہوتا ہے، وہ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، 2 چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے حضرات ناظرین. جی. کہ ایک ہے اطلاع اور خبر، اور ایک ہے علم. تو سوشل میڈیا ہمیں خبریں فراہم کرتا ہے مگر علم فراہم نہیں کرتا ہے. علم جو ہے خبروں کے پروسیسنگ کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے وہ علم کہلاتا ہے. تو گویا خبریں ہمیں اطلاعات بہت ملتی ہیں سوشل میڈیا سے، معلومات بہت حاصل ہوتی ہیں. گویا اطلاعات، اخبار اور معلومات ہمیں سوشل میڈیا سے حاصل ہوتے ہیں، مگر علم جو ہے یہ اطلاعات کا نام علم نہیں ہے، اخبار کا نام علم نہیں ہے، معلومات کا نام علم نہیں ہے. جب انہی معلومات اور اطلاعات کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور اس سے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ نتیجہ علم کہلاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری معلومات بڑھ رہی ہیں مگر ہمارا علم گھٹ رہا ہے. صحابہ اور تابعین کے پاس معلومات کم تھیں مگر علم زیادہ تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ معلومات زیادہ ہے مگر علم کم ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ٹیکنالوجی یا پھر سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہیں پہ؟ یقیناً. دیکھیے سوشل میڈیا کیا ہے، سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. تو کسی آلے کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس پر جو ہے اصل مسئلہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کیسے استعمال کریں. ہمارے پاس چھری ہے، میں قدیم آلے کی بات کر رہا ہوں، چھری ہے. آپ اسے کسی کو زخمی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کے پیروں سے کانٹے نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو چھری نہ اچھی ہے نہ بری ہے. سوشل میڈیا بھی ایک مین ہے، اور کوئی مین جو ہے نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. اچھائی اور برائی کے ساتھ ٹارگٹ کو، ہدف کو جو ہے موصوف کیا جاتا ہے کہ یہ ہدف اچھا ہے یا برا ہے. مگر مینز نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے مگر جب اچھی ہے جب اس کا استعمال اچھا ہو. تو ہم غلطیاں خود کرتے ہیں اور ذمہ دار سوشل میڈیا کو بناتے ہیں. لہٰذا سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ کے ذریعے دی گئی جو ذہانت ہے، جو قابلیت ہے، اس کا ایک بڑا شاہکار ہے. اگر ہم اسے انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، اگر لوگوں کے زخموں کو مرہم لگانے کے لیے اس کا استعمال کریں، اگر لوگوں کی مدد کے لیے اس کا استعمال کریں، اگر فطری خطرات اور حوادث سے بچنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کے اچھے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا ہے. چونکہ جب تک نفوس کا تزکیہ نہ ہو، جب تک دلوں کا پیوریفیکیشن نہ ہو، جب تک دلوں کی صفائی نہ ہو، مینس اچھے ہوں یا برے، وسائل اچھے ہوں یا برے، جب تک دل مزکہ نہیں ہے، ان اچھے یا برے وسائل کا استعمال جو ہے ہم اچھا نہیں کر سکتے. تو بنیادی پرابلم جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جب اپنے زمانے میں حالات پر غور کیا تو انہوں نے یہی دیکھا کہ فساد کا بنیادی سبب نفوس کا فساد ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں تاتاری حملے ہو رہے تھے، ان کے زمانے میں صلیبی جو ہے حملات جاری تھے، مگر امام غزالی نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنایا. آج امام غزالی پر اس بات کو لے کر اعتراض کیے جا رہے ہیں
کہ ایک ایسے دور میں جب عالم اسلام مختلف خطرات سے گھرا ہوا تھا، امام غزالی نے ان خطرات کو اپنا موضوع نہیں بنایا، مگر امام غزالی جانتے تھے کہ اصل خطرہ جو ہے وہ اندر سے ہے. اللہ اکبر. جب تک ہم اندر کے خطرے کو دور نہیں کریں گے ہم باہر کے خطرات سے بچ نہیں سکتے. لہٰذا انہوں نے نفوس کی اصلاح، نفس کی اصلاح، ذات کی اصلاح، فرد کی اصلاح پہ پورا زور دیا، اور 10 سال جو ہے جنگلوں میں رہ کر، تنہائی میں رہ کر، خلوت میں رہ کر انہوں نے نفس کے تزکیے کے لیے ایک علاج تیار کیا جسے ہم احیاء علوم الدین کے نام سے جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا اور بات 10 ہے. سال کی خلوت کے بعد اس علاج کو لے کر وہ مسلم سوسائٹی میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری اصلاح جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے نفوس کی اصلاح. یہی چیز ہم آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم اصلاح کا مطلب اپنے گھروں کی اصلاح، اپنے آفیسز کی اصلاح، اپنے اسکولوں کی اصلاح، اپنے اداروں کی اصلاح، اپنے انسٹیٹیوشن کی اصلاح کرتے ارد گرد کے ماحول، ماحولیات کی اصلاح، مگر ہم داخل کی اصلاح نہیں کر سکتے. جبکہ اسلام نے ہمیں بہت بنیادی طور پر یہ بتایا تھا، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور نیت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا نفس صحیح نہ ہو. لہٰذا الٹیمیٹلی ہمیں اپنے نفس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسلم سوسائٹی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں چونکہ ناکام ہے لہٰذا وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے کو ناکام کرتی ہے. ہر صوفی کے یہاں، ہر بزرگان دین کے یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی ہے جو قلب، جو ہم کہتے ہیں دل کی صفائی جو ہے، اس پر بہت زور دیا جاتا ہے. بے شک. کیونکہ جہاں پر بھی آپ جائیں گے ان کے مزارات پہ جوق در جوق جو لوگ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ آج انسان جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کرنے میں وہ کافی حد تک کامیاب نہیں ہے. عزیز گرامی، بلا شبہ صوفیہ نے تزکیہ نفس کو، تطہیر قلب کو، صفائی دل کو بہت اہمیت دی ہے. مگر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کی ہے. میں صرف اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ تزکیہ قلب جو ہے یہ کوئی تصوف کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی اہم بات کا، اہم موضوع کا ذکر فرماتا ہے تو قسم یاد فرماتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین، قسم ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو ایک اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا. اس بات کو بیان کرنے سے پہلے کئی بار وہ قسم یاد فرماتا ہے. اسی طرح لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے پہلے اس نے 2 بار قسم یاد فرمائی. تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ کسی اہم بات اور اہمیت والی گفتگو سے پہلے وہ قسم یاد فرماتا ہے. قرآن میں متعدد جگہ اللہ نے قسم یاد فرمائے، مگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ بار قسم یاد فرمائی ہے. آپ جانتے ہیں وہ کون جگہ ہے؟ جب اللہ نے تزکیہ نفس کی بات کی ہے. اللہ فرماتا ہے، آپ دیکھیں سورہ شمس جو ہے، اس میں سورہ میں جتنی آیتیں میں واو لگا ہوا ہے سب واو قسم کا ہے. جتنے واو آئے ہیں آپ جوڑ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی بار قسم یاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، 2 بار ہو گئے، 2 بار قسم یاد فرمائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 3 بار ہو گئے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها قد الہمها فجورها وتقواها. 13 بار قسم یاد فرمائی. اس کے بعد فرماتا ہے قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے قلب کا پیوریفیکیشن کیا ہے، اپنے قلب کا تزکیہ کیا ہے. لہٰذا یہ خلاف واقع ہے کہ یہ کہا جائے کہ تزکیہ نفس جو ہے یہ صوفیاء کرام کا ہے. قرآن نے جس چیز کو سب سے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ قلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ، ہمارے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر یہ ٹکڑا صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے، اور اگر یہ فاسد ہے تو پورا بدن فاسد ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس پر، دل کی صفائی پر صوفیہ نے کوئی الگ سے یا اپنی طرف سے زور نہیں ڈالا ہے، بلکہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس پر زور ڈالا ہے. اور صوفیہ نے یہ چیز کتاب و سنت سے حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان صوفیاء کرام، ان بزرگان دین کے یہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیوں ان سے رابطہ ضروری ہے؟ بالخصوص آج کے ماڈرن زمانے میں یہ بات عام ہے. شاید
آپ بھی اس سے متفق ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے عزیز، یہ جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے. مختصر جواب جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے. دیکھیے، ہم جب تصوف کی بات کرتے ہیں جی تو ہمارا مقصد جو ہے اسلامی تصوف کے وہ صحیح اور حقیقی نمائندگان ہیں جن کی زندگی میں، جن کے عمل میں تصوف جو ہے ہم کو نظر آتا ہے. جی مگر صرف تصوف کا نام لینا، صوفیوں جیسی شکل بنا لینا، صوفیوں کے طریقے کو اختیار کر لینا، یہ اسلامی تصوف نہیں ہے. جی تو لہٰذا سب سے پہلے تو ہم اسی لیے ہم فرق کرتے ہیں. صوفی، متصوف، مستصوف، یہ جی. 3 اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں. صوفی وہ ہے جس نے اپنے قلب کا تصفیہ کیا ہے، جو اللہ کے راستے پر کافی آگے جا چکا ہے اور اس راہ پہ چلنے والوں کی وہ مدد کرتا ہے، وہ صوفی ہے. ٹھیک. متصوف وہ ہے جو اس راہ پہ ابھی بڑھا نہیں ہے مگر اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ہے. اور مستصوف وہ ہے جو راہ کو نہ جانتا ہے، نہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، صرف اس راہ پہ چلنے والوں کی شکل بنا لیتا ہے. تو جن کو ہم آج صوفی کہتے ہیں وہ مستصوف ہیں. وہ نہ صوفی ہیں نہ متصوف ہیں. صوفی وہ ہیں جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں یا اللہ کے پہنچنے کے راستے پر گامزن ہیں. متصوف ہمارے جیسے لوگ ہیں جو فن تصوف کو جانتے ہیں، اس کی تعلیم و تبلیغ کرتے ہیں اور کوشاں ہیں کہ اس راستے کو اختیار کریں. جی ابھی اس راستے پہ نہیں ہیں مگر کوشاں ہیں کہ اس راستے کو اختیار کریں، وہ متصوف کہلاتے ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جو مستصوف کہلاتی ہے. دو نہ اندر صوفی ہیں، وہ صرف باہر سے شکل و صورت میں صوفی ہیں. نہ ہمیں شکل و صورت والے مسلمان کی ضرورت ہے، نہ ہمیں شکل و صورت والے صوفی کی ضرورت ہے، نہ ہمیں شکل و صورت والے امام کی ضرورت ہے، نہ شکل و صورت والے عالم کی ضرورت ہے. ہمیں دل کے مسلمان، دل کے صوفی، دل کے انسان اور دل کے مسلمان چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مگر بدقسمتی سے یہ تیسری کیٹیگری ہی جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ آپ ایسا نہ کیجیے. یہ دیکھیے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آپ سوچیے کیا ڈاکٹر اپنی ذمہ داریاں اخلاقی طور پر پورا کر رہا ہے؟ کیا انجینئر اپنے کام صحیح کر رہا ہے؟ کیا وہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کر رہا ہے؟ کیا تاجر جو ہے وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے؟ تو دیکھیے، جب سوسائٹی خراب ہوتی ہے، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین اور قرون اولیٰ میں تاجر بھی نیک تھے، صوفی بھی اچھے تھے، طبیب بھی اچھے تھے اور انجینئر مہندس بھی اچھے تھے. آج جب بگاڑ آیا ہے تو سب میں بگاڑ آیا ہے. تو دراصل بنیادی طور پر سماج کا ہر طبقہ اپنے سماج کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے حقائق کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ظاہر کرتا ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک تھارولی اصلاح، ایک کمپلیٹ اصلاح کی طرف گامزن ہوں اور زندگی کے تمام شعبوں میں ہم سب سے پہلے لوگوں کو اچھا انسان بنائیں. اللہ اکبر. جو اچھا انسان نہیں ہوگا، نہ وہ اچھا عالم ہوگا، نہ وہ اچھا مسلمان ہوگا، نہ وہ اچھا صوفی ہوگا. بے شک. سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں کو ایک اچھا انسان بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن خصائص اور جن صفات کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی میں کام کریں. ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ آپ ماریشس کے لیے میں کہوں گا کہ نئے نہیں ہیں. الحمدللہ آپ تو ہماری زبان، کریول زبان ہم سے بہتر جانتے ہیں. ماریشس کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں. میں صرف ماریشس کی بات نہیں کر رہا، مگر ایک افسوس کی بات حضرت قبلہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اتحاد میں برکت ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے وہ اتحاد، جس اتحاد کی میں طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں ذرا کمی ہے. تو کس طرح آپ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کے لیول پر یا جماعتوں کے لیول پر، فکر کے لیول پر جو ہے، کس طرح یہ اتحاد دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ اسلام کا پرچم بلند سے بلند تر ہو سکے؟ عزیزان گرامی، جس بات کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے ریزرو الفاظ میں جو بیان کیا، میں بہت سراسر ہوں اللہ اکبر، کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بالکل نہیں ادا کر رہے ہیں. اور وحدت امہ یہ ہماری ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل کلیئر کٹ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امت کے ہمارا خدا ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا ہدف اور ٹارگٹ ایک، ہمارا مقصد ایک، ہماری منزل ایک، ہماری پریشانیاں ایک، ہماری خوشیاں ایک، ہمارے غم ایک. اور اس کے بعد بھی اگر ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہماری نفسانیت ہے، یہ ہماری فرقہ بازی جو ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کی رضامندی کے خلاف ہے. مگر یہ اتحاد ہو کیسے؟ اتحاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں. ہم اپنے اندر انسانی اقدار کو، اسلامی اقدار کو اپنے اندر پیدا کریں. دراصل میں نے بتایا کہ ہم مظہر میں مسلمان ہیں مگر جوہر میں ہم مسلمان نہیں ہیں. ہم باہر سے مسلمان ہیں، ہم اندر سے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان جو ہے
وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. جس سے ہم محبت کریں گے اس سے لڑائی نہیں کریں گے. مسلمان کائنڈ ہوتا ہے, مسلمان جو ہے وہ رحم دل ہوتا ہے, مسلمان سافٹ اسپوکن ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے حبیب آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں. تو گویا نرمی ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ہمارا آج چاہے وہ دینی اسٹیج ہو, چاہے ہماری محفلیں ہوں, ہم ایسا چیخ چیخ کے بولتے ہیں جیسے کہ کسی سے لڑائی کر رہے ہیں. تو گویا یہ اس میں بنیادی طور پر یہ بہت بڑے انقلاب اور تبدیلی کی ضرورت ہے. حالات جو ہیں وہ ایک بڑے انقلاب کے متقاضی ہیں. ہم نے ہماری فہم کی درستگی جو ہے ہونے کی ضرورت ہے. ہماری تعلیم غلط ہوئی ہے. ہم کو بتایا گیا کہ لڑنا جو ہے یہ اچھی بات ہے, جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لڑنا ایک خراب بات ہے. ہم کو نرمی بتائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں کتنا کہا ہے. فرمایا کہ ان اللہ رفیق و یحب الرفق, اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. مگر ہم مسلمان ہم لڑنے کو پسند کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو صحیح طور پر ریپرزنٹیٹ نہیں کرتے ہیں, اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے کہ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں. تو گویا جب انسان نرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے, اور جو انسان نرم نہ ہو گرم ہو اس کا مطلب وہ رحمت سے دور ہے. یہ آیت بتا رہی ہے ہم کو کہ غصہ ور لوگ, چیخ پکار کرنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, برا بھلا کہنے والے, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں سے نرمی سے بات کرو, اور ہم اپنوں سے بھی نرمی سے بات کرنے کو تیار نہیں. تو دراصل جب تک ہماری زبان درست نہیں ہوگی, اللہ کے رسول نے کلمہ طیبہ کے بارے میں کتنی بات کی ہے. اللہ اکبر. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کو, اچھی بولی کو, اچھی گفتگو کو ایمان کا لازمہ قرار دیا ہے. فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, امام بخاری روایت کرتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا, جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے. حضرات گرامی, میں تمام امت کو, تمام مسلمانوں کو اس بات کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اس فرمان کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول ایمان کی شرط بتا رہے ہیں. اللہ اچھی بولی ایمان کی شرط بتا رہے ہیں. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا, اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے. اور آگے فرماتے ہیں اویل یسمت, اور جو اچھا نہیں بول سکتا اسے چاہیے کہ وہ چپ رہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے علماء چپ رہیں تو زیادہ بڑی خدمت کریں گے دین کی بولنے اس کے مقابلے میں. اللہ اکبر. جو اچھا نہیں بول سکتا اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہیے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, امر کا صیغہ ہے, آرڈر دیا ہے. فلیقل, چاہیے کہ وہ اچھا بولے. اویل یسمت, اور اگر اچھا نہیں بول سکتا تو خاموش رہے. اگر آپ رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو حکم پر ان کے تعمیل کیجیے, ان کی حکم کو مانیے. اگر آپ کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ آپ اچھا نہیں بول سکتے تو آپ برائے مہربانی خاموش رہیے. یہی اسلام کی بڑی خدمت ہے کہ آپ کچھ نہ بولیں. بات تھوڑی سخت ہے, میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں, مگر یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اس حقیقت کو آپ تک پہنچاؤں. ماشاءاللہ. کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم آپ کو سچائی بتائیں, اور آپ کا دوست وہ نہیں ہے جو آپ کو سچ بتائے کہ آپ سچ ہیں, بلکہ آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو سچی اطلاع دے. ہاں, کیا بات ہے. عربی کا پروورب ہے, صدیق کا من صدق کا لا من صدق کا. آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو سچ بتائے, نہ کہ وہ ہے جو آپ کو سچا ٹھہرائے. میں آپ کا دوست ہوں, اس لیے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر کائنڈنس پیدا کیجئے, نرمی پیدا کیجئے, لینت پیدا کیجئے, انسانوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کیجئے, لوگوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کریں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ سوالات تو بہت آ رہے ہیں ایک دو, مگر پروگرام کا ایک مقررہ وقت بھی ہوتا ہے. حضرت, ایک سوال میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ بتا رہے ہیں انسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں, سماج کو بہتر بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے مختلف زاویوں سے ان کو دیکھنے کی کوشش کی, تعلیم علماء کرام کے پہلو سے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج یہ دیکھ کر بہت افسوس بھی ہوتا ہے حضرت کہ جب بچے نہیں رہتے, یا پھر شادی شدہ ہو گئے ہیں, یا پھر ذمہ داریاں بڑھ گئی, تو وہ اپنے والدین کو جو مرتبہ دینا چاہیے, والدین کو نظر انداز کرتے ہیں. ان کا ادب و احترام بہت, جیسے کہ آج یہ ایک فیشن بن گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟
بلا شبہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، ہمارے اندر یگانگت کی کمی ہے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کی کمی ہے. اور اس کا سب سے جو ہے تکلیف دہ پہلو وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ والدین بچوں کو اتنے ارمانوں سے پڑھاتے لکھاتے ہیں، پالتے ہیں، اور وہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. مگر حضرات ناظرین کرام، مجھے سچی بات کہنے کی اجازت دیجیے، ہم بھی بڑی حد تک اس کے ذمہ دار ہیں. میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. میں 2016 میں کینیڈا میں تھا، تو مجھے ایک ماریشین فیملی ملی، کافی سینئر لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا 30 سال پہلے ہم نے ماریشس سے ہجرت کی، مائیگریٹ ہو کے ہم کینیڈا آئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اپنا وطن چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، یہاں آئے. ہم نے رات دن، ہم دونوں نے، یعنی زن و شوہر، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، دونوں نے رات دن کام کیا، بچوں کو خوب پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دی. بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہو گئی. ایک البرٹا میں جا کے رہ رہا ہے، ایک مونٹریال میں رہ رہا ہے. ہم یہاں مسیساگا میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہماری خبر نہیں لے رہا ہے. ہم نے غلطی کہاں کی ہے؟ میں نے کہا غلطی تو آپ نے اسی وقت کی تھی جب آپ نے ماریشس چھوڑ دیا تھا اپنے بچوں کے لیے. اللہ آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اپنے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں نے اپنے بچوں کے لیے آپ کو چھوڑ دیا ہے. آپ یاد رکھیے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں ہم پہلی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کی ربوبیت کا مظہر یہ ہے کہ اس نے ہم کو ان بلٹ بنایا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹ کو فالو کریں. جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے محبت کریں تو آپ اپنے والدین سے محبت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں تو آپ اپنے والدین کی خدمت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے عزیزداروں سے محبت کریں، آپ اپنے عزیزداروں سے محبت کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھنے لکھنے میں آگے بڑھیں تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیے لکھیے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تعلیم بند کر دیجیے. میں 60 سال کی عمر میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اور کورسز کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. آپ بھی شام کو جب بچوں کو ہوم ورک کرنے کے لیے بیٹھا لیے، اسائنمنٹ لکھنے کے لیے بیٹھا لیے، تو آپ بھی سیرت کی کوئی کتاب لے کے بیٹھ جائیے، ان کے ساتھ پڑھیے. جب بچہ آپ کو پڑھتے دیکھے گا تو اس کو یہ میسج جائے گا کہ پڑھنا اچھی چیز ہے. اگر اچھی نہیں ہوتی تو ہمارے والدین نہیں پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ اللہ نے بنایا ہی ہم کو اس طرح ہے کہ ہم والدین کے ہر کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور اسے فالو کرتے ہیں. یاد رکھیے حضرات ناظرین کرام، آپ کے بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، آپ کے بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہیں ویسا کیجیے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ایک آخری سوال، چونکہ آپ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے آپ کا کہ جس پہلو سے بھی جو بھی ہم سوال کریں گے الحمدللہ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ جواب دے دیں گے. ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ دانشور بھی ہیں، اسکالر بھی الحمدللہ، کئی کتابیں آپ لکھ چکے ہیں، بین الاقوامی سطح پر سیمینار میں آپ حصہ لیتے رہتے ہیں. زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، لینگویج، چاہے وہ اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو، کیا وجہ ہے کہ آج ان زبانوں کو پڑھنے میں ہمارے سوسائٹی میں ایک قلت ہے، یعنی کہ ایک دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں والدین؟ اور ظاہر سی بات ہے جب والدین دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرے تو اس کا امپیکٹ، اس کا اثر بچوں پر بھی پڑ رہا ہے، تو وہ بھی اس کی طرف نہیں ہے. خاص طور پر اردو زبان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں اسٹیٹسٹک کے طور پر، اگر ماریشس میں فرض کر لیجیے آج سے تقریباً 2 یا 5 سال پہلے اگر پرائمری سطح پر فرض کر لیجیے اگر 6ٹھی جماعت میں اگر 10,000 بچے پڑھ رہے تھے تو آج وہ تعداد 5,000 ہے. تو یہی تعداد بڑھ کر آگے بڑھ کر جب بڑی کلاس میں آتی ہیں یہ تعداد 2,000 ہے یا 1,000 ہے. تو اردو زبان پڑھنا سیکھنا، اس کی اہمیت ذرا اس پر روشنی ڈالیں. یہ بہت عمدہ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے پہلی بار یہ سوال کیا گیا اور کافی علمی نوعیت کا یہ سوال ہے اور یہ سوشل سائنٹسٹ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. میں جو اپنے تدریسی تجارب ہیں اور جو میرے علمی جو تجارب ہیں ان کی روشنی میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس تہذیب و ثقافت کا علمبردار بنے جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے. جی. اور عزیزان گرامی، تہذیب و ثقافت کا بہت گہرا رشتہ جو ہے زبان کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل یقیناً. جب ہمارے بچے ہماری زبان چھوڑتے ہیں تو صرف ہماری زبان نہیں چھوڑتے بلکہ وہ ہماری تہذیب کو بھی چھوڑتے ہیں. کیا بات ہے. وہ ہمارے کلچر کو بھی چھوڑتے ہیں. اگر آپ کو اپنی تہذیب و کلچر کی اہمیت کا اندازہ ہے تو آپ بچوں کو اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی زبان بھی سکھائیے، ورنہ صرف زبان نہیں جائے گی، زبان کے ساتھ پوری تہذیب چلائی جائے گی. پورا ماضی آپ کا
اندھیروں میں گم ہو جائے گا اگر آپ نے زبان کو نہیں. زبان کی بڑی اہمیت ہے، زبان کی بڑی اہمیت ہے. اسی زبان کے ذریعے ہم اپنی وراثت کو جانتے ہیں، ہم اپنے ہیریٹیج کو پہچانتے ہیں، ہم اپنی ثقافت کو، اپنی کلچر کو جانتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جانتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے طریقوں کو جانتے ہیں. لہٰذا عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے کلچر کو آگے بڑھائیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر ان سے زبان چھڑوا دیں گے تو صرف زبان نہیں چھڑائیں گے، پورا تہذیبی ورثہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لہٰذا جن لوگوں کو یہ پسند ہے کہ ان کی اولادیں، ان کی نسلیں ان کے تہذیبی ورثے کو آگے بڑھائیں، تو وہ اس زبان کی تعلیم کا بھی خیال کریں جس میں ان کا تہذیبی ورثہ ہے. کیونکہ زبان اور تہذیب کا جو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی علمی حقیقت ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف بھی نہیں ہے. تمام ماہرین تعلیم اور ماہرین تربیت جو ہے، ایجوکیشن اور ٹریننگ کے سارے لوگ جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ کوئی بھی علم جو ہے، تہذیب جو ہے وہ زبان کے بغیر جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ لوگ اردو ضرور پڑھائیے، دوسری زبانیں میں پڑھیے. اسلام کسی بھی زبان کو پڑھنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے. ہمارے باپ دادا عربی بولتے تھے، ایران میں آئے وہ پرشین بولنے لگے، اور ہندوستان میں آئے تو وہ اردو بولنے لگے. ہم لوگ ہندی میں پڑھائی کی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری پوری ایجوکیشن جو ہے کلاس 1 سے لے کے اور یو جی تک ہندی میڈیم میں میری تعلیم ہوئی ہے. لیکن اردو ہمارے گھر میں بولی جاتی تھی، اور ہمارے گھر میں اردو کے پروٹیکشن کا ایسا انتظام تھا کہ میرے زبان پہ اگر کوئی ہے، میں نے عربی میں پی ایچ ڈی کیا اور پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کی، 30 سال سے پڑھا رہا ہوں. لیکن جو زبان دل سے اور زبان سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ اردو زبان ہے. کیا بات ہے! کیونکہ یہ واقعی ہماری مادری زبان ہے. یہ زبان ہم نے اپنی ماں سے سیکھی ہے، جبکہ اسکول میں نے کہیں نہیں پڑھی. تو اپنی زبان ضرور سکھائیے. یہ زبان آپ کی شناخت ہے، یہ زبان آپ کی پہچان ہے، اس زبان میں آپ کا ورثہ ہے. لہٰذا اردو کے فروغ کے لیے ضرور کوشش کیجیے. حضرت قبلہ، انہی کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے، مگر ہم ایک وعدہ چاہتے ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ اگر اگلی بار جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ وقت دیجیے گا، تاکہ جو ایک نقطہ جو آپ نے کہا، ایک پروگرام ہو سکتا ہے اس میں تفصیلی انشاءاللہ. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں زیادہ برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور اس انجمن پروگرام کے تمام ناظرین کا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ. تو ناظرین کرام، انجمن پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر اختتام پر پہنچ رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ تشنگی ابھی باقی ہے، پیاس ابھی باقی ہے. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بھی حضرت قبلہ اگلی بار موریشس آئیں گے تو انشاءاللہ ایم بی سی کو ضرور ٹائم دیں گے. بلکہ اس بار ہم ہی سے کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے حضرت قبلہ کو بہت دیر سے کانٹیکٹ کیا. تو انشاءاللہ اگلی بار جب آئیں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد ان سے رابطہ رکھیں گے، تاکہ مختلف پروگرام، مختلف موضوعات ہم سے کر سکیں انشاءاللہ. اور ایک بار پھر ہم حضرت قبلہ ڈاکٹر سید علیم اشرف جیسی دامت برکاتہم عالیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہیڈ آف عربک ڈپارٹمنٹ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ابھی ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو ایک اور ذمہ داری دی گئی، وہ ہے دین اسٹوڈنٹ کے آپ ویلفیئر آفیسر بھی وہاں پر ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور علامہ اقبال کے اس شعر سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے. علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. دعا میں یاد کریں، رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.